ہمارے ہاں سیاسی رنگ بہت غالب آ چکا ہے۔ ہم سیاسی ٹامک ٹوئیوں سے قوم کو ہر وقت الجھائے رکھتے ہیں۔ اس نگوڑی سیاست نے ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو جامد کر رکھا ہے۔ تھڑے پر بیٹھے موچی سے لے کر اعلیٰ عہدوں پر براجمان ہر کوئی اپنی مصروفیات میں زیادہ وقت حالات کا رونا روتے ہوئے گزارتا ہے۔ دنیا کے جن ممالک میں جمہوریت مضبوط ہے، جہاں قانون کی حکمرانی ہے، وہاں بیشتر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ سیاسی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ وہاں لوگوں کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ چیزیں سسٹم سے رتی برابر بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، اس لیے ہر کوئی اپنے اپنے شعبے تک محدود رہتا ہے۔ وہاں سیاسی معاملات پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور نہ ہی سیاسی معاملات عوامی سطح پر اس قدر زیر بحث آتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت بنتی ہے تو اپوزیشن کے خلاف کڑے احتساب کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے قائم شدہ حکومت کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس سے غریب عوام کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے، مگر عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ کپتان کی حکومت کی مثال لے لیں کہ جب کپتان نے حکومت سنبھالتے ہی میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے اور مل کر عوامی مسائل حل کرنے کا عندیہ دیا تھا، مگر اپوزیشن نے کپتان کی قومی اسمبلی میں پہلی تقریر کے دوران ہلٹر بازی کر کے عمران خان کو ایک الگ راستہ اپنانے پر مجبور کیا، جس پر کپتان نے اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا، جس کا سب سے زیادہ نقصان ملک کے غریب عوام کو ہوا، جن کے مسائل جب سے لے کر اب تک جوں کے توں ہی ہیں، بلکہ ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر الیکشن سرپڑ ہیں اور خبروں میں وہی آئندہ عام انتخابات کے بعد مخلوط حکومت قائم ہوگی اور اس مخلوط حکومت میں لگ بھگ 1.5 درجن یا اس سے بھی زیادہ جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس محکمہ سیاسی صف بندی کا اندازہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہے، سب کو اس کا ادراک ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کے باوجود کوئی بھی سیاسی جماعت، تمام بڑے سیاستدان عوامی سطح پر اسے تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں اور اپنی جماعت کے بڑوں کو اس حوالے سے درست سمت میں آگے بڑھنے کا سبق دینے کی بجائے نفرت کا پیغام پھیلانے پر توجہ دیے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ملک میں نفرت کو کم کرنے اور محبت کو عام کرنے کی حکمت عملی کے تحت کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مطلب جب حقیقت سے آگاہ ہیں تو عوام کی سوچ بدلنے کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ ہمارا نصیب ہے کہ ووٹ لینے کے لیے دوسروں کو برا بھلا کہنا ہے، لعن طعن کرنی ہے، سازش کرنی ہے، الزام تراشیاں کرنی ہے اور ووٹرز کو گمراہ کرنا ہے؟ نہ جانے کب اس ملک کی سیاسی قیادت اس انداز میں سوچے گی کہ اسے احساس ہو کہ اس ملک کے لوگوں کو محبت، تعاون، پیار اور احساس کی ضرورت ہے۔ اب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سیاسی اتحاد قائم کیے جا رہے ہیں اور یہ باتیں بھی عام ہیں کہ ملک میں مختلف انتخابی اتحاد قائم ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM نے مل کر آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اتحاد بہت اچھی بات ہے۔ اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ اس سیاسی اتحاد کا مقصد وزارتوں کا حصول ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد عوام کے مسائل کرنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ کاش کے انتخابات کے بعد بھی یہ سب لوگ اس بیانیے پر سختی سے قائم رہیں اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں سیاسی قیادت کا جوش و جذبہ قومی دنوں پر ہی نظر آتا ہے۔ ان دو جماعتوں نے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں نون لیگ مزید سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی والے اپنے گھوڑے دوڑائیں گے، یوں سب مل جائیں گے اور اس طرح جب انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد 1.5 درجن یا اس سے کچھ زیادہ جماعتوں کی حکومت قائم ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف بھی کسی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے یا نہیں؟ اللہ کرے کہ آئندہ عام انتخابات کے بعد بننے والی حکومت ملک و قوم کی خدمت بھی کرے۔ ماضی میں تو سیاسی جماعتوں نے اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، صرف نقصان نہیں بلکہ شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اگر پاکستان اسٹیل ملز خسارے میں ہے تو اس کے ذمہ دار سیاسی قیادت ہے، کیونکہ نہ تو وہاں بہتر کام ہوتا ہے، نہ سیاسی قیادت میرٹ پر فیصلے کرتی ہے، نہ ہی بروقت فیصلے کرتی ہے، نہ ہی ملک کی ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اپنے لوگوں کو مختلف اداروں میں بھرتی کر رکھا ہے، اداروں کے اخراجات بڑھا دیے گئے ہیں، آمدن میں کمی ہوئی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ نہ تو سیاسی حکومتوں نے PTI کے نجکاری کے بارے میں بروقت اور بہتر فیصلہ کیا ہے، نہ ہی وہاں بھرتیاں کرتے ہوئے میرٹ کو سامنے رکھا۔ اس حکمت عملی سے ووٹرز تو خوش ہوں گے، لیکن PTI آج بھی خسارے میں ہے، ملک کے مالی بوجھ میں اضافہ ہوا ہے، کسی نے آمدن اور اخراجات میں توازن کی حکمت عملی اختیار نہیں کی۔ یاد رکھیں کہ یہ کوئی چھپی چیز نہیں ہے، لیکن سیاسی قیادت نے مصلحت سے کام لیا اور ان مصلحتوں کا نقصان عام آدمی برداشت کر رہا ہے۔ معاشی نظام میں اصلاحات ضروری ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کے بھی مختلف بیانات ہیں۔ ملک سے نفرت کو ختم کرنے میں سیاسی قیادت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔